وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیۃ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی بکثرت اس کو دعا مانگنے کی توفیق ملنے لگی، بار بار دعائیں کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے کہ دعا کرنے والا تین حال میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتا ہے، یا تو جس چیز کی دعا کر رہا ہے بے نہیں وہ چیز ملتی ہے، یا شر اور برائیاں اس سے ہٹائی جاتی ہیں، یا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بنا کر اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ دعائیں کرتا رہے گا اس کے لیے اتنے ہی زیادہ ذخیرہ آخرت بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعا کی توفیق کا مل جانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہونے کی دلیل ہے۔ وما سئل اللہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی، یعنی احب الیہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز جو اس کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، من ان یسأل العافیہ، عافیت کے مانگنے سے، عافیت مانگنے سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ چیز اللہ سے نہیں مانگی گئی۔ یعنی جتنی چیزیں بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عافیت ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عافیت کس چیز سے؟ دنیا کی ظاہری آفات سے بھی، باطنی آفات سے بھی۔ ظاہری آفات یہ ہے کہ مشقت میں، تنگیوں میں، دشواریوں میں، بیماریوں میں، ان ساری چیزوں سے اس کو چھٹکارا ملے، اور باطنی عافیت یہ ہے کہ دل نور ایمان سے منور اور مطمئن ہو، بدعقیدگی کے اندر، گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ باطنی عافیت ہے۔ اور آخرت کی عافیت یہ ہے کہ آخرت کی تمام مشقتوں سے اس کو نجات دلا کر جنت اور اللہ کی رضا مل جائے، یہ ہے عافیت۔ تو یہ بہت جامع چیز ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عافیت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور تنگی کے وقت میں اس کی دعا قبول کریں، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور مصیبتوں کے وقت میں اس کی دعا قبول کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کون بندہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ مشکلات میں، مشقتوں میں گھرا ہوا ہو اور پھر اللہ سے عافیت مانگے، دعا کرے، ان مشکلات اور مصائب سے نکلنے کی درخواست کرے، تو ہر بندہ چاہے گا کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگے، اس بات سے خوشی ہو، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو وہ خوشحالی میں بھی بکثرت دعا کرے۔ نارمل حالات کے اندر جب انسان کسی مشقت کے اندر نہیں ہے، عافیت میں ہے، خوشحالی میں ہے، تو عموماً اس حال میں انسان اللہ کو بھولا رہتا ہے،
تو فرماتے ہیں کہ اگر مصائب اور مشکلات میں قبولیت چاہتے ہو تو عام حالات میں، نارمل حالات میں، خوشحالی کے حالات میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرو۔ جو بندہ خوشحالی اور نارمل حالات میں دعا کی کثرت کرے گا، مشکلات اور مصائب کے وقت اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بیان کیا ہے۔ جو انسان مشکلات اور ضرورت کے وقت اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے، اس کو خوشی ہے، تو وہ خوشحالی کے وقت میں، جب کہ اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دعا کی ہمیشہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی خوشحالی اور نارمل حالات کے اندر دعا کی کثرت یہ ضرورت اور مشقت کے وقت دعا کی قبولیت کا پیش خیمہ ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ سے دعا کرو قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے۔ اللہ سے مانگو، قبولیت کا یقین ہو، بالکل پکا اعتقاد ہو کہ ہم جو مانگ رہے ہیں، اللہ سے جو درخواست کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہماری درخواست کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے جس کو مانگ رہا ہے، ادھر ادھر کے خیالات کے اندر ہے، دل ادھر ادھر متوجہ ہے، اور ذہن و دماغ مختلف خیالات کے اندر مہوے گھرے ہوئے ہیں، اور زبان پر ایک چیز ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا جا رہا ہے۔ تو ایسے غافل اور لاپرواہی والے دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ جس چیز کی آدمی دعا کر رہا ہے، دل و دماغ پورے طور پر ادھر ہی متوجہ ہو، کسی اور طرف ذہن نہ ہو، اپنی چیز کی طرف، اپنی ضرورت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی بڑائی، کبریائی اور اس کی طرف سے قبولیت کے یقین پر پورا دھیان ہو۔ اس توجہ کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ اگر دعا کیا جائے گا تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، تم لوگ اللہ سے دعا کرو قبولیت کا یقین کرتے ہوئے۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو مکمل اللہ پر یقین اور اعتماد ہو کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہاں، قبولیت کی شکلیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ قبولیت کی شکل صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری مانگی ہوئی چیز بعینہ ہی مل جائے، بعینہ ہی وہ چیز مل جائے، یہ قبولیت کی ایک شکل ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، ہم لوگ اپنی طبیعت اور اپنے علم اور اپنے گمان کے مطابق ایک چیز سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے اور مانگنے لگتے ہیں، لیکن اللہ علام الغیوب جانتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے، مستقبل میں اس کے لیے خطرہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے۔ جب بندہ وہ چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے مناسب چیز کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، کوئی برائی اور مصیبت آنی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں، یا آخرت میں اس کا بہت بڑا ثواب بنا کر جمع کر دیتے ہیں۔ تو قبولیت تو بہرحال ہونی ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا اللہ سے مانگی جائے۔ اور دوسرا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ ظاہری طور پر قبولیت کے سارے اسباب جمع کیے ہوئے ہوں، مثلا حرام مال نہ کھاتا ہو، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، گناہ کی دعا نہ کرتا ہو۔ ان قبولیت کی جو شرائط ہیں اور جو اس کے آداب ہیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے پھر دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ تو قبولیت کے یقین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا التزام کریں، حرام غذاؤں سے بچتا ہو، گناہ سے بچتا ہو، وغیرہ وغیرہ، اور جان لو، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ
غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ وعن مالک ابن یسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها۔ وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سلوا اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، رواہ ابو داود۔ اس حدیث کے اندر دعا کا ایک ظاہری ادب بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے گی تو ہاتھ کس طرح اٹھایا جائے گا اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہتھیلیوں کا باطن یہ حصہ ظاہر کہلاتا ہے اور ادھر کا حصہ باطن، تو ہتھیلیوں کے باطن سے دعا مانگو، یعنی اس کا رخ اوپر کی طرف رکھو، اور اس کے ظاہر سے دعا نہ مانگو، یعنی اس طرح دعا نہ مانگی جائے، اس طرح ہاتھ کو نہ رکھا جائے، بلکہ جو ہتھیلی کا باطن ہے یہ حصہ ہے اس کو اوپر رکھا جائے، اس کا رخ آسمان کی طرف ہو اور اس طریقے سے دعا مانگا جائے۔ تو یہ دعا کا ایک ظاہری ادب بتلایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم، جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے اپنی ہتھیلیوں کے باطنی حصے سے مانگو۔ اس سے مانگنا، اس انداز سے مانگنے میں لجاجت ہے اور توجہ اس میں ہوگی، اور اس میں ظاہری اعتبار سے بھی لگے گا کہ ہاں بندہ واقعی کچھ لینا چاہ رہا ہے، طلبگار ہے، اور یہ طریقہ تو بیزاری والا ہے۔ ایسے میں ہاتھ پر کوئی ظاہری چیز بھی نہیں ٹکتی ہے، اس لیے ظاہر بھی ایسا بنا کر رکھنا ہے کہ لگے کہ ہاں واقعی اس کو ضرورت ہے، اللہ کا محتاج ہے اور محتاج بن کر مانگ رہا ہے، اور اس طرح مانگنے میں بے پرواہی، بے توجہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن حصے سے سوال کرو، ولا تسألوه بظہورها، اور اللہ سے اپنی ہتھیلیوں کے باطن حصے کی طرف سے نہ مانگو۔ یہ روایت ہے حضرت مالک ابن یسار رضی اللہ عنہ کی۔ دوسری ایک روایت ہے یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، جس میں یہ مضمون بھی ہے اور آگے ایک اور ادب کا اضافہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو اپنی ہتھیلیوں کے باطن حصے سے، اور اللہ سے اپنی ہتھیلیوں کے ظاہری حصے کے ذریعے نہ مانگو۔ یہ تو پچھلی روایت میں بھی تھا، اب آگے ایک اور ادب ہے، فَإِذَا فَرَغْتُمْ، پھر جب تم دعا سے فارغ ہو چکو، فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، تو ان ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر، اس لیے کہ اللہ کی طرف انتہائی محتاج بن کر آپ نے اٹھایا ہے، مانگی ہے، تو یقیناً امید ہے کہ ان ہاتھوں پر جو اللہ کی طرف اس کو مالک اور مختار سمجھ کر اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اس کے آگے بڑھایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ان ہاتھوں پر برکتیں آئی ہوں گی، اس لیے ان کو اپنی برکتوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو، اس کو یوں ہی جھٹک کر نہ جاؤ، اس کو اپنے چہرے پر پھیر لو۔ فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ان ہتھیلیوں سے اپنے چہروں کو مل لو، چہرے پر ہاتھ کو پھیر لو۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، رواہ الترمذی و ابو داود والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارا پروردگار باحیا ہے، حیا والا ہے، کریم اور بہت سخی ہے، یستحیی من عبدہ، اس کو شرم آتی ہے اپنے بندے سے اس بات سے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ ان کو خالی لوٹا دے، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتے ہیں، وہ بڑے داتا ہیں، بہت عطا کرنے والے ہیں، بہت باحیا ہیں، ان کو حیا اس بات سے کہ بندہ مجھے کو اپنا سب کچھ سمجھ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ہم اس ہاتھ کو خالی واپس کر دیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس ہاتھ پر کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیادار ہے، سخی ہے،
وہ اپنے بندے سے اس بات سے شرم کرتا ہے کہ بندہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کو اس سے شرم آتی ہے، اس لیے بندہ ظاہری آداب اور شرائط کے اہتمام اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے اور کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریاد کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ قبولیت کے ظاہری اسباب اور ان کے شرائط کی پوری ہمیں تکمیل کر کے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو دعا میں اٹھاتے تھے تو ان کو نہیں گراتے تھے جب تک کہ ان کو اپنے چہرے پر مل نہ لیتے تھے۔ یہ اوپر آیا حکم تھا، اور یہاں حضرت عمر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا مسنون عمل ہے، دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں ہی نہ گرا دے بلکہ ان کو اپنے چہرے پر پھیر لے۔ عموماً اس عمل کی طرف بے توجہی آج ہم لوگوں کی بڑھ رہی ہے۔ ہم لوگ ہاتھ یوں ہی گراتے تو نہیں ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں لیکن عموماً ایسے ہی جھٹکتے ہیں جیسے کہ چہرے پر مکھی وغیرہ بیٹھی ہو اس کو ہکا رہے ہیں۔ پورے اہتمام کے ساتھ ہاتھ چہرے پر سٹے، گال پر سٹے، اس طرح پھیرنے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ مسنون عمل ہے، ہاتھ کو چہرے پر پھیرنا۔ جس طریقے سے وضو کے اندر مسح کیا جاتا ہے، وہی مسح کا لفظ یہاں ہے۔ چہرہ گردن پہ اور سر کے اوپر جیسے مکمل ہتھیلی کو سٹایا اور پھیرا جاتا ہے، اس طرح اہتمام ہونا چاہیے۔ صرف اس طرح کر دیا، ایسے ہاتھ ملتے ہوئے دعا مانگی اور پھر ایسے صرف جھاڑ دیا، یہ ہاتھ پھیرنا نہیں پایا گیا، سنت پر عمل نہیں ہوا، دعا کا ادب پورا نہیں ہوا۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہاتھ چہرے سے مس کرے، ہتھیلی جس کو ہم نے اللہ کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگی ہیں، برکتاً اس کو اپنے چہرے پر پھیرا جائے، مس ہو چہرے سے اس کا، تب مکمل طور پر دعا کا یہ ایک مسنون عمل ہماری ذات سے پورا ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے، یعنی اکثر و بیشتر، اکثر اوقات کے اندر آپ جامع دعا، یعنی وہ دعائیں جو کم الفاظ کے اندر بہت سے معانی کو شامل ہیں، ایسی دعاؤں کو آپ اکثر و بیشتر پڑھتے تھے تاکہ کم الفاظ میں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ ورنہ عام حالات کے کبھی کبھار آپ مطلب ایک ایک چیز نام لے لے کر بھی دعا مانگتے تھے، جیسا کہ آپ کی مسنون دعاؤں میں سب موجود ہیں، جامع دعائیں بھی موجود ہیں، تفصیلی دعائیں بھی موجود ہیں۔ جامع دعاؤں میں جیسے قرآن کی ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تمام دعاؤں میں سب سے جامع دعا ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اب دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں ہم سب کا نام نہیں لے سکتے، اور نہ ہمارے پاس ہر وقت اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم کو 100 چیزوں کی ضرورت ہے تو سب کا تفصیل سے نام لیں، نہ بر وقت ذہن میں آتا ہے، اور کیا کیا ہمارے لیے بھلا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک جامع لفظ کے اندر اللہ نے ہمیں سکھلا دیا کہ اللہ اس طرح مانگو کہ اللہ آپ مجھے دنیا کی بھلائی دے دیجیے۔ اب اللہ جو جو میرے حق میں بھلا سمجھے ہم سب مانگ رہے ہیں، اللہ دیتا رہے گا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ہم کو بھلائی عطا فرما۔ تو یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر خود ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ بھی جامع دعا ہے جس کا ابھی اوپر آ گیا حکم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے، اور عافیت کا مطلب ہے ناگوار حالات سے چھٹکارا اور خوشحال اور منچاہ حال کا ملنا۔ اب یہ دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ تمام قسم کی
مصائب اور مشکلات سے، چاہے دنیا کی مشکلات ہوں چاہے آخرت کی ہوں، سب سے چھٹکارا کا نام عافیت ہے۔ دنیا کی نعمتیں ملے، آخرت کی نعمتیں ملے، ایمان کی نعمت ملے، دنیا کی ضروریات کی جائز نعمت ملے، آخرت کی نعمت مل جائے، سب عافیت کے اندر شامل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور جامع دعا جو آپ نے خاص طور سے سکھلائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی اس کو نقل فرمایا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امتیوں کے حق میں بڑی جامع دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور آپ نے جتنی جامع اور جتنی بہترین بھلائیاں مانگی ہوں گی دنیا اور آخرت کی، آپ سے بہتر کون مانگ سکتا ہے؟ اس لیے ایک لفظ کے اندر صرف اللہ سے ہم یہی کہیں، اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا فرما، ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ سے آپ کے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد، اور اے اللہ ہم آپ سے ان تمام شر اور برائیوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن تمام شرور و برائیوں سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی ہے۔ ساری تفصیل کے ساتھ آپ کی دعا میں موجود ہے، لیکن اس مختصر سی دعا کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ سب کو شامل کر لیا گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر احوال کے اندر انہیں جامع دعاؤں کا انتخاب فرماتے تھے، کم لفظ کے اندر ڈھیر سا اللہ سے مانگ لیا جائے۔ جیسے آج ہم لوگوں کے حق میں یہ دعا جو ابھی میں نے بتائی، اے اللہ میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ان تمام برائیوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جن سے آپ کی پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے جو غیر جامع دعائیں ہیں، اکثر حالات کے اندر، ہمیشہ نہیں، بعض مرتبہ کبھی کبھار آپ سے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کا نام لے کر مانگنا یا پناہ مانگنا وہ بھی ثابت ہے، اس لیے کبھی کبھار وہ بھی ہو تفصیل کے ساتھ آدمی ایک ایک ضرورت جو اپنی سامنے وہ نام لے لے کر مانگے، اور ان جامع دعاؤں کو بھی سمجھ کر یاد رکھے جو لامحدود معانی کو شامل ہے، مختصر الفاظ کے اندر کم وقت کے اندر بہت ساری چیزوں کا بندہ اللہ سے مطالبہ کر لے گا۔ تو دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جامع دعاؤں کا انتخاب بھی کریں، وہ دعائیں جو کم الفاظ میں بہت سی چیزوں کو شامل ہیں، جس میں نے کہا قرآن کی دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تمام دعاؤں میں سب سے جامع دعا ہے، اور احادیث کی دعاؤں میں یہ دعا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے تیز قبول ہونے والی دعا، ان اسرع الدعاء اجابۃ، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا غائب آدمی کی دعا ہے غائب کے لیے۔ ایک غائب آدمی، منہ پر نہیں، آدمی منہ پر ایک دوسرے کو دعا دے، آدمی تنہائی میں اکیلے بیٹھا ہے، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ کہیں اور بیٹھا اپنے کسی اور بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے جو یہاں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خلوص زیادہ ہے۔ منہ پر اپنے بھائی کو دعا دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس میں احتمال ہے کہ اس میں ریاکاری ہو، اس کو دکھلانے اور خوش کرنے کے لیے کر رہا ہو، اور ایک ہمارا کوئی بھائی حقیقی ہو چاہے اسلامی بھائی ہو، یہاں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم آواز سے یا دل میں اس کے حق میں خیر کی دعا کر رہے ہیں، بھلائی کی دعا کر رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، صرف ہم ہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، اس میں کون سے ریاکاری ہے؟ اس میں تو خالص اس سے تعلق، محبت اور خلوص کا جذبہ صرف اس کے اندر ہے، تبھی یہ دعا ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔
اور اسی طرح پیچھے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو دعا غائبانہ اپنے بھائی کے لیے کی جاتی ہے وہاں فرشتے آمین کہتے ہیں اور پھر دعا دیتے ہیں کہ جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ اس لیے قبولیت کا ایک بہت یقینی درجہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے حق میں کوئی یقینی قبولیت والی کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز چاہتا ہے، تو اس چیز کو اپنے بھائی کے لیے ملنے کی دعا کرے۔ کوئی چیز ہم چاہ رہے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، دنیا آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھی جو جائز ہو، یقیناً اس کو بھی مانگنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مل جائے، تو بہت یقین کے ساتھ قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وہی چیز اپنے کسی بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ دعا اس کے حق میں قبول ہو نہ ہو، لیکن وہ چیز ہم کو ضرور ملے گی، وہ دعا فرشتوں کے دعا کرنے سے ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے یہ غائبانہ دعا بڑی قبولیت کے حق میں بڑی پرتاثیر ہے، اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی، فأذن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمرہ کی اجازت دے دی، وقال، اور فرمایا جب میں چلنے لگا تو کہا، اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں شریک رکھنا، ولا تنسنا، اور مجھے بھولنا مت۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب آدمی کسی قبولیت کے مقام کی جگہ پر پہنچ رہا ہو، جیسے مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، طواف کا وقت ہے، صفا اور مروہ کا وقت ہے، مختلف مواقع ہیں جہاں حدیثوں میں آیا ہے کہ اس جگہ پر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمارے دوست و احباب متعلقین میں سے جا رہا ہو ایسی یقینی قبولیت کی جگہ پر، تو ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی مسنون ہے۔ اب وہ جانے والا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امتیوں کی دعا کی کیا ضرورت ہے، لیکن حضرت عمر سے درخواست کر رہے ہیں کہ میرے بھائی تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا مت۔ فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بہا الدنیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی کہ مجھے خوشی جتنی اس سے ہوئی اس بات سے نہیں ہوگی کہ میرے لیے اس کے بدلے پوری دنیا کی دولت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اشرکنا یا اخی فی دعائک، میرے بھائی مجھے دعا میں شریک رکھنا، بھولنا مت، فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے دنیا کی پوری دولت میں مل جاتی تو وہ خوشی نہ ہوتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک ادب اور ایک پیغام مل رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اور صرف اپنے بڑوں سے ہی نہیں چھوٹوں سے بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا فرمائی، دعا کی درخواست کی۔